بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے رجب بٹ جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں پاکستانی، ان کے خلاف ایک آرڈر آیا تھا عدالت کی جانب سے، اور اس آرڈر پر عمل درآمد نہ ہوا اور محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے دوبارہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد سا فیصلہ تھا عدالت کا، جس میں رجب بٹ کی شادی پر ان کو تحفہ دیا گیا شیر کا بچہ، اور بعد میں پھر وہ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد جب عدالت میں مقدمہ گیا تو عدالت نے سزا کے طور پر ان کو کچھ احکامات جاری کیے تھے، جن پر پھر عمل درآمد نہ ہوا، اور اب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کراچی میں افسوسناک واقعہ ہوا۔ اغوا ہوئے نوجوان کے کیس میں پولیس نے DSP کی قیادت میں پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کی، اور جہاں چھاپہ مارا تو جو مبینہ ملزمان تھے انہوں نے پولیس پر دھاوا بول دیا اور پولیس پر انہوں نے فائرنگ کر دی، اور جو بنگلے پر چھاپا تھا ملزمان کی فائرنگ سے 2 DSP اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ کراچی میں ڈیفنس کے ایک بنگلے میں پولیس نے چھاپہ مارا، فائرنگ کے واقعے میں DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس گزری میں AVCC پولیس نے بنگلے پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران بنگلے کے اندر سے پولیس پر فائرنگ کی گئی، فائرنگ سے جو پولیس ہے وہ زخمی ہو گئی۔ DIG CIA مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ چھاپہ اغوا ہوئے نوجوان کے کیس میں مارا گیا، ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ اور شراب برآمد کر لی گئی ہے۔ کون سا ملزم جس نے اندر سے گولی چلائی ہے اور DSP کو زخمی کیا ہے اور پولیس اہلکاروں کو۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈکیٹی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول نے ڈاکو کو موٹر سائیکل پر فرار ہوتے وقت دبوچا، ڈکیٹ نے خود کو چھڑاتے ہوئے شہری پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ زخمی ہوا اور اسپتال میں دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد ملزم کو شہریوں نے پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ جو شہری تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی بدقسمتی سے، اور جو ڈاکو تھا وہ عوام کے ہتھے چڑھ گیا، عوام نے اس کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جبکہ پولیس کارروائی کرنے جاتی ہے تو پولیس کو آگے سے پولیس پر فائرنگ ہو جاتی ہے، جس سے DSP زخمی ہو جاتا ہے اور 2 اہلکار زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ملک کا آپ نظام دیکھیں کہ ڈمپر مافیا اس وقت کراچی کا ایک بہت بڑا، کراچی میں اگر آپ کہیں نا 2 بڑے مسئلے، ایک یہ ڈکیٹی ہے، ہر روز قیمتی جانیں وہاں پر ضائع ہو رہی ہیں، اور کوئی لینا دینا نہیں ہے زرداری مافیا کا اس پورے معاملے کے ساتھ، اور زرداری سرکار کا، بلاول سرکار کا کہ وہ کو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جو آئے روز ڈکیٹی ہے، اب تو خیر اسلام آباد میں بھی وہی صورتحال ہے، پنجاب میں بھی وہی صورتحال ہے، لیکن کراچی میں چونکہ صورتحال بہت خراب ہے، گمبھیر ہے، حالانکہ وہاں رینجرز بھی تعینات ہے، تو چونکہ وہ شہر بہت بڑا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت برے حالات ہیں، وہاں آئے روز اس طرح کے واقعے سامنے آتے ہیں، اور آج بھی جو شہری ہے وہ مزاحمت کی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی اسلام آباد کی ہے، اور اس میں شہری اسلام آباد اپنے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہے، کیش گن رہا ہے، اور بائک پہ آئے، انہوں نے اس سے کیش چھین کے چلے گئے۔ تو اب تو اتنا، اب آپ اگر مارکیٹ میں ہیں، وہ بھلے لاہور ہو، وہ بھلے اسلام آباد ہو، یا کوئی بھی شہر ہو، آپ مارکیٹ میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں، تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو تحفظ کی، اور زیادہ دیر آپ خواہ مخواہ نہ وہاں پہ فون پہ باتیں کرتے رہیں اور نہ کھڑے رہیں، ایسے حالات ہو چکے ہیں۔ تو ڈمپر مافیا کا اب تک 70 لوگوں کی جان لے چکا ہے یہ ڈمپر مافیا، اور چونکہ جیسے لاہور میں جو ہیوی ٹریفک ہے وہ رات 9 بجے کے بعد الاؤ ہے، اس سے پہلے الاؤ نہیں ہے، تو دن میں آپ کو جو ہیوی ٹریفک ہے وہ شہر میں نظر نہیں آئے گی۔ تو لیکن کراچی میں بدقسمتی سے اب حکومت سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ گورنر سندھ بھی اس معاملے کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس ایشو کے اوپر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود اب ڈمپر کو روکوں گا اور ہر صورت شہریوں کو بچاؤں گا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا جو نظام ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو رجب بٹ جو یوٹیوبر ہے، اس کا جو معاملہ ہے، محکمہ وائلڈ لائف کا رجب بٹ کے خلاف پھر سے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ بیسیکلی جب رجب بٹ کی شادی تھی اور اس پر کوئی شیر کا بچہ دیا گیا تھا ان کو تحفے میں، اور اس پر ویڈیو وائرل ہوئی، اور محکمہ وائلڈ لائف نے کارروائی کی اور رجب بٹ کو گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے ان کو
سزا کے طور پر کچھ احکامات دیے۔ اب ان احکامات پر وہ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ احکامات کیا تھے۔ تو اس پر جو عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو اس پر پھر وائلڈ لائف گئی ہے عدالت میں ایگزیکیوشن کے لیے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رجب بٹ پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر شیر کے بچے کو اپنی تحویل میں رکھا، جس پر انہیں سزا کے طور پر جنگلی حیات سے متعلق آگہی فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جج نے یہ حکم دیا تھا کہ جو جنگلی حیات سے متعلق آگہی ہے اس سے متعلق آپ نے ویڈیوز بنانی ہے اور آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ لگانی ہے۔ گزشتہ ماہ عدالت نے رجب بٹ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں، ہر مہینہ یعنی کہ اب فیب ہے، فروری کا جو پہلا ہفتہ ہے اس میں آپ نے ویڈیو لگانی ہے جنگلی حیات سے متعلق، جو جیسے جنگلی جانور ہیں ان سے متعلق آپ نے اور ان کی زندگی سے متعلق آپ نے ایک ویڈیو لگانی ہے، اور وہ آپ نے ہر مہینے کے پہلے ہفتے لگانی ہے۔ ان متعلق آگہی ویڈیو بنائیں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ اب سوشل میڈیا میں اس کا ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے، اس کے اوپر شیئر کریں۔ اس فیصلے کے تحت انہیں 1 سال تک ہر ماہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنی تھیں تاکہ عوام میں جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے، تاکہ وہ سال میں 12 ویڈیوز لگائے جنگلی حیات کے تحفظ کی، اور 1 سال کی یہ بطور سزا عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد عدالت کی جانب سے فیصلہ تھا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق رجب بٹ کو فروری کے پہلے ہفتے میں اپنی پہلی آگہی ویڈیو بنانی تھی، تاہم ہفتہ گزر جانے کے باوجود ان کی جانب سے نہ تو کوئی ویڈیو شیئر کی گئی اور نہ ہی وائلڈ لائف کے فراہم کردہ مواد کو استعمال کیا گیا۔ اب پہلا ہفتہ گزر گیا، آج 9 فروری ہے اور ابھی تک اس کی جانب سے ویڈیو نہیں بنائی گئی۔ تو عدالت چونکہ اسپیسیفکلی پہلا ہفتہ تھا تو پہلا ہفتہ گزر گیا، اس نے عمل درآمد نہ کیا، تو اس وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے انہوں نے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا ہے کہ جی آئینی طور پر اس کو جو آپ کا آرڈر ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق رجب بٹ کو فروری کے پہلے ہفتے میں اپنی پہلی آگہی ویڈیو بنانی تھی، تاہم ہفتہ گزر جانے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی ویڈیو شیئر نہ کی گئی۔ پنجاب وائلڈ لائف لاہور ریجن کے ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عاصم کامران نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ رجب بٹ نے عدالتی حکم کی واضح خلاف ورزی کی ہے، وائلیشن کی ہے۔ یہاں 8 ججز کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، اور سرکار بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عمل درآمد نہیں کرنا، اور یہاں ایک رجب بٹ ہے اور اس کے حوالے سے ایک عدالت آرڈر کرتی ہے، اور وائلڈ لائف اتنی وہ ہے کہ وہ ہر صورت کارروائی کے لیے یا اس پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ رجب بٹ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ہم اس بارے میں عدالت کو آگاہ کریں گے اور رجب بٹ کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے۔ رجب بٹ نے شادی کے موقع پر تحفے میں ملنے والے شیر کے بچے کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھا تھا، چونکہ اس کا الاؤ نہیں ہے نا، اگر جو بھی جنگلی جانور ہیں تو ان کو آپ یا تو آپ اجازت لیں، اب اجازت چونکہ لائسنس نہیں ملتا، بہت مشکل ہے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ پھر اس کی آپ تشہیر بھی کرتے ہیں، تو تشہیر جب کرتے ہیں تو پھر وہ معاملہ آ جاتا ہے، اس پر قانون لاگو ہو جاتا ہے وائلڈ لائف کا۔ تو اس پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وائلڈ لائف کے عاصم، وہ کہتے ہیں کہ رجب بٹ نے شادی کے موقع پر تحفے میں ملنے والے شیر کے بچے کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھا، جس پر ہم نے پنجاب وائلڈ لائف نے کارروائی کی۔ عدالت نے انہیں سزا کے طور پر 3 آپشنز دیے تھے: بھاری جرمانہ، قید یا جنگلی حیات سے متعلق آگہی کے لیے ویڈیوز بنانے کی ذمہ داری دی۔ رجب بٹ نے تیسری آپشن کو قبول کرتے ہوئے عدالت سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا مقبولیت کو استعمال کرتے ہوئے جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ اس کے بعد رجب بٹ نے ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف مدثر ریاض سے ملاقات کی اور اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم کیا۔ پنجاب وائلڈ لائف نے انہیں آگہی ویڈیوز بنانے کے لیے ضروری مواد بھی فراہم کیا تاکہ وہ اس مہم کو بہتر انداز میں مکمل کر سکیں۔ رجب بٹ کی جانب سے پہلی ویڈیو بروقت اپلوڈ نہ کیے جانے پر وائلڈ لائف میں حکام نے سخت نوٹس لیا ہے۔ میاں عاصم کامران نے مزید کہا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور رجب بٹ کے خلاف مزید کارروائی کی درخواست کریں گے تاکہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر قانونی اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ یہ معاملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا کس حد تک سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے عام آدمی کے لیے، الیکشن کمیشن یا باقیوں کے لیے نہیں۔ وائلڈ لائف حکام اس معاملے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی شخص کو جنگلی حیات کے قوانین کو توڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ خیر، چونکہ اب وہ ان کا ایک فیم ہے اور اس کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں،
تو وہ اور یہ بھی اچھی بات ہے، جنگلی حیات سے متعلق آگہی ویڈیوز ہونی چاہیے اور عام آدمی کے لیے، جیسے ہم اسموک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمارے جو ٹاپک ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت ایک بڑی ضرورت بن چکا ہے اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے کہ ہم نے جو پبلک اویئرنیس کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کے اوپر ہمیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔